اب میں تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 17th September 2023. میں محترم صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. میں Qazi Faiz Isa, صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا. اور وفاداری نبھاؤں گا. That as Chief Justice of Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my function honestly, to to the best of my ability the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. کہ میں Supreme Judicial Council کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. اور یہ کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کسی خوف یا رعایت کے بغیر اور کسی رغبت یا اناد کے بغیر انصاف کروں گا. May Allah Almighty help and guide me. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. ناظرین، مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری
اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا صدر مملکت نے ان سے حلف لیا ہے۔ مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور یہ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں اور نگران وفاقی کابینہ کے ارکان بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریب کا آغاز میں جب ہوا تو قومی ترانہ بجایا گیا، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کی گئی اور اس تقریب میں وکلاء اور جج صاحبان بھی موجود ہیں، جس کے مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور ناظرین مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری کے مناظر ہیں۔ صدر مملکت نے ان سے حلف لیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ صدر مملکت نے ان سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے اندر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی موجود ہیں اور نگران وفاقی کابینہ کے ارکان بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے۔ تقریب میں وکلاء اور جج صاحبان نے بھی شرکت کی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، پاکستان کی چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، کیا کیا چیلنجز ان کو درپیش ہوں گے؟ بڑا ہی متحرک دور ہوگا اور آج کے دن سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بہت سے معاملات میں اپنے جو ان کا پرنسپل سٹانس ہے اس کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے، اور جس طرح کے ماضی میں انہوں نے فیصلے دیے جو ان کے ریمارک سامنے آتے رہے، ایسے میں ایک ایسے دور میں جب ملک کی جو سیاسی سچویشن، ملک میں انتخابی عمل کے جو معاملات ہیں، ملک میں اہم کیسز اس وقت جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سوموار کے دن سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کے جو مناظر ہیں، آج کے مناظر بھی بہت کچھ بتا رہے تھے۔ وہ صدر مملکت جن کے دستخطوں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اچھا عدیل، آپ آج کے مناظر کی بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ اچھے مناظر تھے اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس جب حلف لے رہے تھے تو ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہی موجود تھیں۔ غالباً یہ پہلی دفعہ ہوا اس طرح؟ جی، یہ پہلی مرتبہ ہوا اور یہ ایک میسج تھا، کیونکہ ان کی اہلیہ نے جو جنگ لڑی ان کے ساتھ، ان کے خلاف جو ریفرنس تھا، اور وہ ریفرنس جب سپریم کورٹ آف پاکستان اوپن کورٹ میں تھا تو ہم نے دیکھا اس کو کور کرتے ہوئے کہ ان کی اہلیہ روسٹرم پہ موجود ہوتی تھی، سامنے 10 رکنی بینچ بیٹھا ہوتا تھا اور ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کا کیس لڑا اور اس میں انہوں نے بڑا ایک کٹھن مرحلہ جو ہے وہ گزارا۔ تو آج یہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حلف لیتے ہوئے ساتھ کھڑے کر کے ایک میسج دیا کہ ان کے ساتھ اس سفر میں جو وہ مشکلات انہوں نے دیکھی، تو آج ایک بڑا دن تھا ان کے لیے، اس میں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ تو آج وہی صدر مملکت ان سے عہدے کا حلف لے رہے تھے اور کسی کے علم میں نہیں تھا اس وقت جب یہ ریفرنس ان کے خلاف بھیجا گیا تھا، اور اس وقت پہلی مرتبہ ان کو دھچکا بھی لگا جب فیصلہ 6-4 سے آیا، اور اس کے بعد نظر ثانی میں جا کے صورتحال تبدیل ہوئی اور آج وہ شخصیت چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ بھی اس ملک کے اس میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جب ان کے کریئر کا آغاز اعلیٰ عدلیہ میں ہوا تو براہ راست یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے، کیونکہ پی سی او ججز سے متعلق جو فیصلہ تھا اس کے بعد ایک ایسی بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس وقت بلوچستان میں کوئی جج صاحب رہے ہی نہیں تھے، ان سب کو پھر گھر جانا پڑا اس فیصلے کے نتیجے میں۔ تو پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ 5 اگست 2009 میں آئے اور اس کے بعد پھر 5 ستمبر 2014 کو یہ ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں جج کے طور پر۔ پھر انہوں نے ان کے فیصلوں میں ان کے جو آبزرویشنز ہیں اس میں ہم نے دیکھا آئین اور قانون کی حکمرانی پر انہوں نے زور دیا۔ ان کے جو ویسے تو بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو لائم لائٹ میں آئے، لیکن انہوں نے جو فیض آباد دھرنے سے متعلق جو کیس تھا اس کے بعد بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، ایک جو کنٹروورسی سامنے آئی، اس میں ایک بھونچال آ گیا فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق جب انہوں نے فیصلہ دیا۔ پھر انہوں نے خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق، ماحولیات سے متعلق، دیگر جو بنیادی حقوق سے متعلق جو فیصلے ہیں اور ان میں جو ڈیورنگ پروسیڈنگ بہت سی آبزرویشنز دی۔ پھر 21ویں آئینی ترمیم میں
जब सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का जो मामला था, तो जो अकलियती राय देने वाले जो जज साहिबान थे, लेकिन उनका अपना एक स्टांस था, उन्होंने बड़ा उसमें दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और उसमें उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया। तो ये एक और भी जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में एक ऐसी चीज सामने आई जो इससे पहले नहीं देखी गई कि उनको वक्त से पहले नोटिफाई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, अगरचे ऐसा मामला आमतौर पे एक वक्त से पहले उनको नोटिफाई किया गया और आज उन्होंने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद थे। अदील, आपका शुक्रिया।